بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ کہانی اس لڑکی کی ہے جسے جیتے جی مار دیا گیا، ایک زندہ لاش بنا دیا گیا۔ کیسے اسے زندہ لاش بنا دیا گیا؟ آپ اگر اس کہانی کو سننے کے بعد غور کریں گے تو آپ کو آپ کے ارد گرد بے شمار ایسی زندہ لاشیں نظر آئیں گی جن کو ہمارے رویوں نے زندہ لاش بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ روس کی ایک لڑکی جس کو ایک خاص بیماری لگ گئی، وہ بیماری ایسی تھی کہ گھر والے کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ ارد گرد محلے میں، رشتہ داروں میں، سب میں بات پھیل گئی۔ لڑکی کا علاج کروایا گیا، لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ صحت یاب ہو گئی تو کوئی بھی اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس بیماری کا علاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ علاج ہو گیا، لڑکی صحت یاب ہو گئی۔ اب نہ گھر والے، نہ رشتہ دار اور نہ ہی محلے والے، ارد گرد کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ لڑکی صحت یاب ہو چکی تھی۔ اب پریشانی پھر وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ زندگی بھی گزارنی ہے۔ تو گھر والوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ وہ حل بڑا عجیب تھا کہ اس لڑکی کا پہلے نام بدلا گیا، پھر اس کا اسکول بدلا گیا اور پھر اس کا مقام بدل دیا گیا۔ اسے اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا تاکہ اسے کوئی نہ جان سکے نہ پہچان سکے۔ اسے ایک نیا نام، نیا اسکول اور نئی پہچان دے دی گئی۔ معزز سامعین، وہ اس نئے نام، نئی پہچان، نئے مقام کے ساتھ کوئی 70 سالہ زندگی گزار کے فوت ہو گئے۔ ظاہراً تو وہ 70 سال کی عمر میں فوت ہوئی، لیکن وہ مر اسی دن گئی تھی جب وہ 20 سال کی عمر میں اس کا نام بدلا گیا، اس کا اسکول بدلا گیا اور اس کا مقام بدلا گیا، کیونکہ اسے یہ احساس دلا دیا گیا کہ آپ اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہو۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم روز یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کے قابل نہیں ہو، آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، اور ہم روز ان کو جیتے جی مارتے ہیں، اور ہم روز ان کا قتل کرتے ہیں، اور یہ قتل نہ صرف انسان کا ہوتا ہے بلکہ جذبات کا بھی ہوتا ہے، اور جذبات کا قتل ظاہراً جسمانی قتل سے بڑا قتل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتا اور لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری وجہ سے ارد گرد یہ جو زندہ لاشیں پھر رہے ہیں یہ دوبارہ اپنی زندگی جی سکیں، یہ دوبارہ اپنے آپ کو جینے کے قابل سمجھ سکیں۔ والسلام۔